الله الرحمن الرحيم حامد ومصلي ومسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، انشاءاللہ عز و جل آج سورہ بقرہ کی یہ 3 آیتیں، ان 3 آیتوں کی تفسیر اور تشریح بیان کی جائے گی، جس کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں یعنی کہ ہماری راہ کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم نے ان کی طرف یعنی کہ آپ کی طرف حضور کتاب نازل فرمائی یعنی کہ قرآن، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو کتب اور صحیفے نازل کیے گئے ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین، یہاں سے اللہ رب العزت نے متقین کی، مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، لیکن ایمان بالغیب لانے والے ہیں، یعنی کہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ دوسری ان کی صفت بیان فرمائی گئی کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت بیان فرمائی گئی کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ کے اندر جو اس نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر مومنین کی 4 صفات بیان فرمائی اللہ رب العزت نے۔ پہلی صفت بیان ہوئی تقوی یعنی کہ وہ متقین ہیں، دوسری صفت بیان ہوئی کہ وہ ایمان بالغیب لانے والے ہیں، تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اور چوتھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ خلفائے اربع جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یاران ہیں، جانثار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے والے ہیں، زندگی قربان کرنے والے ہیں، اور ان میں سے سب سے جو اعلیٰ اولا اور اعظم اور افضل ہے وہ 4 صحابہ ہیں، 4 حضرات ہیں۔ ان 4 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ متقین ہیں۔ تو متقین میں سے سب سے جو سید المتقین ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہو گیا۔ دوسری صفت جو ایمان بالغیب لانے والے ہیں تو اس سے اشارہ ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ یہ غیب پر ایمان لانے والوں کے سردار اور ان کے سید ہیں۔ تیسری صفت جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اس سے اشارہ ہو گیا حضرت عثمان بن عفان کی طرف کہ وہ نماز قائم کرنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل اور ان کے سردار ہیں۔ چوتھی نمبر پر جو صفت میں بیان فرمائی گئی کہ یہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے ہیں، یہ مولا کل کائنات حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، رات کے اندھیرے کے اندر بھی، دن کی روشنی کے اندر بھی رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان کی تعریف کے اندر، ایمان کی توضیح کے اندر، ایمان کی تشریح کے اندر تمام سے مفسرین نے اور تمام علماء اور فقہاء نے، صوفیاء نے بہت زیادہ کلام کیا، حتیٰ کہ علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر 4 اقوال نقل فرمائے، لیکن وہ ایک علمی بحث ہے۔ علمی بحث جو ہے نا عوام کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم اس کو طوالت کے پیش نظر کیا کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ ایمان صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے کہ اقرار باللسان ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی کہ دل کے اندر جو سچائی ہے، دل کے اندر جو تصدیق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ لیکن زبان کے ساتھ اس کا اقرار کیا ہوتا ہے، اعلیٰ اولا اور مناسب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا علامہ ابن حمام کے واسطے سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو تصدیق قلبی تو رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا دل تو مومن ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تو ایمان کا اقرار کر زبانی طور پر، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر زبانی اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زبانی طور پر اقرار نہ کرے، شد مت کرے، چوں چورا کرے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ معاند ہے، اس کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر علماء نے عوام کی سہولت کے پیش نظر یہ ایمان کا معنی اور ایمان کا مفہوم اور مطلب اور مقصد یہ بیان فرمایا کہ امت محمدیہ پر دین محمدیہ کا اقرار ضروری ہے، یعنی کہ جو ضروریات دین محمدی ہیں ان کا اقرار اور ان کی معرفت بندہ کر لے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔
پھر یہاں پر بالغیب، غیب سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کرتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیب سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حواس سے اور عقل سے کیا ہو، پردے کے اندر ہو، اس سے مخفی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ غیب سے مراد تو یہ آ گیا کہ جو حواس کے اندر جو بات نہ آتی ہو، عقل کے اندر جو چیز نہ آتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ پھر یہاں پر نقطہ یہ یاد رکھیے کہ جس طرح کے رب تعالیٰ کیا ہے غیب پر مطلع ہوتا ہے، جانتا ہے، ویسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیب کو جاننے والے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو غیب ہے وہ ذاتی ہے، وہ کسی کے عطا کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غیب ہے وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کے اوپر مطلع ہوتے ہیں، غیب دان نبی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ عطا کیا ہوا ہے۔ ایمان بالغیب کی کیا بہت زیادہ تفسیر اور بہت زیادہ فضیلت علماء نے بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے، تفسیر دور منصور کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے 10 سے زائد روایات بیان فرمائی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ ہوا کہ حضور آپ یہ فرمائیں کہ یہ ہم میں سے یا کوئی ایسا مسلمان جو سب سے بہتر اور افسر ہو، اعلیٰ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد وہ لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ افضل اور اعلیٰ اور اولا ہوں گے، اور ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ توبہ توبہ، ان کے لیے 7 بار میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ خوشخبری بھی دیتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی آدمی ایسا کہ جس کا ایمان کیا ہو؟ افضل اور اعلیٰ ہو، کیونکہ تمہارا ایمان کیا افضل و اعلیٰ ہے، تم صحابہ ہو، تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم نے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ہمارے دور کے اندر وحی اتر رہی تھی، ہم کس طرح انکار کر سکتے تھے کہ ایمان ہم نہ لے کر آئیں؟ بلکہ ہم میں سے نہیں، بلکہ اس شخص کا ایمان افضل و اعلیٰ ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، قرآن کو اترتے دیکھا نہیں ہے، وحی کے نزول کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان لے کر آیا۔ فرمایا ما آمن احد افضل من ایمان بالغیب، فرمایا کہ ایمان بالغیب سے بڑھ کر کسی کا بھی ایمان افضل و اعلیٰ نہیں۔ دوسرے نمبر پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا معنی مطلب مقصد علماء نے یہ فرمایا کہ وقت کے اوپر نماز کی کیا کرتے ہیں؟ وہ ادائیگی کرتے ہیں، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ وہ مومن کامل ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں، وہ مومن فلاح پا گئے، وہ فوز و کامرانی کے اوپر متمکن ہو گئے اور سوار ہو گئے۔ وہ ایسے آدمی ہیں کہ جو نمازوں کے اندر کیا کرنے والے؟ خشوع اور خضوع کرنے والے۔ پھر فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو ان کو رزق دیا وہ اس رزق سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رزق دینے سے جو خرچ کرتے ہیں وہ خرچ یا تو صدقات نافلہ کے اعتبار سے ہوگا یا صدقات واجبہ کا اعتبار سے ہوگا، دونوں اس سے کیا مراد دیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ یاد رکھیے کہ صدقہ کرنے سے مال ظاہری طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مال کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے کی وجہ سے اس کا مال ذخیرہ ہو جاتا ہے، وہ قیامت کے دن اس کو کیا دے گا؟ نفع دے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کے اندر کوئی بھی کمی نہیں لاتا، یعنی کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اور اسی روایت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مقام کے اندر قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھ سے قسم لے لو کہ صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اور بری موت کو اور اچانک موت کو جو حادثاتی موت ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ مما رزقناہم کے اندر علماء اور مفسرین ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو رزق ہے، اس رزق کا معنی کیا؟ حصہ، یعنی کہ جو کسی کو مل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں پر ایک بات وہ علمی بات یہ کی جاتی ہے کہ آیا جو حلال ہے اس کو تو رزق کہتے ہیں، اس کو تو ہر کوئی رزق کہتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آیا حرام مال جس کو دیا گیا آیا اس کو بھی رزق دیا گیا یا کہ نہیں دیا گیا؟ یہاں پر اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ جو حرام مال ہے اس کو بھی رزق کہا جا سکتا ہے، لیکن باقی جو حضرات ہیں دوسرے حضرات وہ کہتے ہیں کہ حرام مال کو رزق نہیں کہا جا سکتا۔ وہ
اہل سنت والجماعت کی اس بارے میں دو دلیلیں اللہ رب العزت نے ایک ارشاد وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا کہ جو بھی زمین کے اندر چوپایا ہے یا جانور ہے اس کا جو رزق کا ذمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہوا ہے، اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایسا بچہ جس کو پیدا ہونے کے بعد فوری طور پر کسی نے غصب کر لیا، چوروں نے، ڈاکوؤں نے، اچکوں نے کیا کر لیا، اس کو اٹھا لیا، تو ایسی صورت کے اندر ان چوروں نے اس بچے کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حتیٰ کہ موت آنے تک اس کو صرف اور صرف چوری چکاری کا مال ہی کھلایا، غصب شدہ مال ہی اس کو کھلایا، ان کو مال حرام ہی کھلایا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے جو بچپن سے لے کر فوت ہونے تک یہ جو مال کھا رہا ہے، اگر آپ یہ کہو کہ حرام مال ہی سے وہ پلا بڑا ہے، حلال مال اس نے کھایا ہی نہیں، تو یہاں پر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها والا جو قول ہے یہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ذی روح کا، ہر جان کے رزق کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، تو اگر حلال رزق کے حرام مال رزق نہیں تو جو اس کو رزق مل رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا یہ قول وما من دابۃ کیسے اس پر صادق آئے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ کی جاتی ہے، فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر حضور ہم نے اتارا یعنی کہ قرآن، اس پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ان پر بھی وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر یؤمنون بما انزل الیک سے مراد تو کیا قرآن مجید ہے، وما انزل من قبلک سے مراد باقی جو کتابیں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 104۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام 50 صحیفے نازل فرمائے، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 صحیفے، اور حضرت موسیٰ پر تورات کے اتارنے سے پہلے 10 صحیفے، اور پھر تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ ٹوٹل 104 کتابیں بنتی ہیں، جن میں سے 4 بڑی کتابیں اور 100 جو ہے نا چھوٹے صحیفے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے۔ پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک تو کیا ہے، پہلے جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، ان سے پہلے، اور جو آپ کی طرف یعنی کہ قرآن نازل کیا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، جو آپ سے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے۔ پتہ چلا کہ یہاں پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کیا آخری نبوت ہے، دائمی نبوت ہے، آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں آنے والی، اسی لیے وما انزل من بعدک نہیں فرمایا گیا۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا، کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ ضرور فرمایا جاتا وما انزل من بعدک، اور جب یہ نہیں فرمایا گیا تو پتہ چلا کہ نبوت کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ نبوت کے ختم ہونے کا جو صحرا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر کیا ہے، سجا دیا گیا۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ وہ کیا ہوں، تقوی کے ساتھ موصوف ہوں اور ایمان بالغیب کے ساتھ متصف ہو، نماز قائم کرنے والے ہوں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوں، اور سابقہ کتب پر بھی ایمان لاتے ہوں اور قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں، تو وہ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے، اور یہی لوگ کیا ہونے والے ہیں، کامیابی اور کامرانی اور کامیابی کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، فلاح و بہبود پانے والے اور ان کے ساتھ ہمکنار ہونے والے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے پر فرمائے۔